اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور یوں سمجھے کہ ہر اچھا کام، ہر نیک کام، ہر بمقصد کام شروع کرنے کی جو دعا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے، سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں ہے۔ ویسے بطور آیت پورے قرآن مجید میں سورہ نمل میں نازل ہوئی ہے۔ وہ ایک خط ہے جو لکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو، قوم سبا کی ملکہ کو۔ وہاں پر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت ایک مقام پر آئی ہے سورہ نمل میں۔ تو یہ اس امت کا خاصہ ہے، خاص وصف ہے، خاص خوبی ہے کہ بطور خاص، بطور انعام یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ اب تفسیر در منصور میں آتا ہے کہ کسی بھی نیک کام کو، اور اسی طریقے سے کنز الاعمال کے اندر بھی ہے کہ کسی بھی نیک اور بمقصد کام کو بسم اللہ سے اگر شروع نہ کیا جائے گا تو وہ کام، اس کا اینڈ اور انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم کسی بھی نیک کام کو، بمقصد کام کو شروع کریں گے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اخطأ۔ اگر کسی بھی اچھے اور نیک بمقصد کام کو بسم اللہ سے شروع نہیں کریں گے تو اس کا انجام، اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوگا، وہ صحیح، اس کا انجام نہیں ہوگا، وہ صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تفسیر در منصور ہی کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ جب کوئی بھی پڑھنے والا یا پڑھانے والا استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے تو اس پڑھنے والے، پڑھانے والے اور پڑھائی کے لیے بھیجنے والے جو والدین ہوتے ہیں اس بچے کے، تینوں کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، جہنم سے رہائی اور خلاصی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اب بسم اللہ پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک سفر میں تھے، ایک قبرستان سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پر عذاب آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے، تو بڑے پریشان ہوئے، آگے چل دیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں جب پھر کہیں اس وقت اس راستے سے گزر ہوا ان کا، تو جب وہیں سے واپس گزرنے لگے تو دیکھا اس قبر پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوئے کہ بار الہ، معاملہ بڑا عجیب ہے، قبر وہی ہے، ایک موقع پر میں نے دیکھا عذاب نازل ہو رہا تھا، اب دوسری بار دیکھ رہا ہوں تو رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، معاملہ یہ ہے کہ آج زمین کے اوپر اس میرے بندے کے بیٹے نے، اس کے معصوم سے بچے نے میرے نام سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنی تعلیم کا، اپنے پڑھنے کا آغاز کیا ہے۔ تو مجھ رب کو حیات ہی ہے کہ زمین کے اندر میں اپنے اس بندے کو اب بھی عذاب میں مبتلا رکھوں، تو لہٰذا اس پر رحمت اس وجہ سے برس رہی ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر اس کے بچے نے میرے نام سے تعلیم کا، پڑھنے کا آغاز کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عذاب سے رہائی اور خلاصی مل گئی ہے اور اس کے اوپر رحمت برس رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جب کوئی مصیبت ہو، جب کوئی ٹینشن ہو، جب کوئی پریشانی اور اس طرح تکلیف کا کوئی ماحول اور معاملہ ہو، تو اس وقت آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، تو اللہ پاک اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے اس کو، پڑھنے والے کو نجات اور رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھے تو بسم اللہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا مجرب عمل ہے، بہت بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اول اور آخر درود شریف پڑھے اور درمیان میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور دوران پڑھائی کسی سے بات نہ کرے، توجہ دھیان سے پڑھے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے، کسی بھی تکلیف اور پریشانی میں پڑھے،
تو اس پڑھنے کی برکت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ جو دشمنی ہوگی وہ دوستی میں بدل جائے گی، اور بیگانے اپنے بن جائیں گے، بے لحاظی کرنے والے لحاظ کرنے والے بن جائیں گے 786 مرتبہ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اعداد بھی ہیں۔ اکثر لکھنے والے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، بعض پیج کے اوپر 786 لکھا ہوتا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پوری بسم اللہ لکھیں گے اور اللہ کا نام بھی پورا پورا لکھا جائے گا تو پھر یہ نیچے گرے گا ورقہ، تو ہمیں گناہ ہو جائے گا۔ ان کی اپنی ایک محبت کا ایک انداز ہے۔ بہرحال 786 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، یہ میرا بھی معمول رہا ہے اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوسری تفسیر قرطبی میں ہے، اور اس کے علاوہ سراج منیر ایک تفسیر ہے، اس کے اندر ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 16 حروف ہیں، 19 حروف ہیں، اور جہنم کے جو داروغے ہیں، جہنم کے جو نگہبان فرشتے ہیں، وہ بھی 19 کی تعداد میں ہیں۔ جب کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس 19 حروف کی ادائیگی کی وجہ سے وہ 19 فرشتے جو ہوتے ہیں جہنم والے، وہ اس پڑھنے کی وجہ سے اس آدمی کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، وہ ان کی شر سے اور جہنم سے اس پڑھنے والے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب 19 حروف ہم ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تو وہ جو داروغے ہیں، جو نگہبان فرشتے ہیں جہنم کے 19، ان سب سے اس کی بچت اور اس کا تحفظ یقینی بن جائے گا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ سے شروع کرے، رات کو سونے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کرے، اپنے برتن کو ڈھانکے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرے۔ اگر یہ ایسا کرے گا تو اس کرنے کی وجہ سے بسم اللہ کی برکتیں شامل ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس آدمی کی ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت میں بچت اور تحفظ کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ہر اچھا کام، ہر نیک کام، ہر بامقصد کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی توفیق